ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک بچہ کراچی میں ایک گلی میں پایا گیا اور اس کے پاس 1,00,000 روپیہ رکھا ہوا تھا۔ شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے اس بچے کو اٹھا لیا ہے اور پیسے کے بارے میں پریشان ہوں۔ بہت اچھا کیا آپ نے، اس بچے کو اٹھا لیا، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے کوئی ایسا بچہ مل جائے جس کے باپ کا کوئی پتہ نہ ہو اور میں اس کی پرورش کروں، مجھے اس ساری دنیا اور کائنات سے افضل چیز یہ لگتی، کیونکہ اللہ اس پہ ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ ایک جان بچانے کا ثواب دے گا۔ پھر جس طرح اس کی تعلیم، تربیت اور پرورش ہوگی اس کا ثواب اللہ کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے بچے کو پال لیا تھا، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ جب تفریح اور جب مزاح اور طبیعت میں ایسی چیزیں مطلوب ہوتی تھیں تو اس چھوٹے بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے تھے، وہ اس سے عمر رضی اللہ عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھتا رہتا تھا اور اس کے منہ سے لعاب گرتا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے، کبھی برا نہیں منایا۔ جو کچھ کیا ہے، جس سے بھی کیا، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو 1,00,000 روپیہ آپ کو اس کے قریب سے ملا ہے تو صرف ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ کتنے قریب سے۔ ایک تو ممکن ہے گلی میں جاتے ہوئے کسی کی جیب سے گر گیا ہو، لیکن ایسا کوئی احتمال نہ ہو اور بچے کے پاس ہی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ چھوڑنے والے نے، ماں یا باپ نے یا کسی نے بھی اس بچے کے لیے یہ رقم چھوڑی ہے۔ شرعاً اب ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ اس رقم کو لے جانا چاہیے اور جا کر عدالت میں یہ لکھوانا چاہیے، کوئی نظام ہوتا ہوگا وکیل سے مشورہ کر کے کہ اس طرح یہ بچہ پایا گیا ہے اور اس بچے کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا اور یہ 1,00,000 روپیہ میں فلاں بینک کے اکاؤنٹ میں، یا بچے کا جو بھی نام رکھے، اگر جو فارم ہیں نادرہ والے اس کو تسلیم کرتے ہیں تو جو بھی ولدیت دکھائے گا اسی پر ایک اکاؤنٹ کھولے اور یہ 1,00,000 روپیہ ٹوٹلی اس بچے پر خرچ کیا جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ من کان غنی منکم فلیستعفف، تم میں سے جو آدمی مالدار ہے، گھر میں پیسے ہیں، اسے چاہیے کہ ایسے بچوں کا جو یتیم ہیں، یا دوسرے درجے میں یہ بھی، ان کا مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو فقیر ہے، نہیں ہے اتنے پیسے کہ ایک بچے کا اضافہ کیا جائے خاندان میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ اتنا ہی پیسہ لے جو اس کی ضروریات زندگی کو کافی ہو جائے، اس سے زیادہ پیسہ نہ لے۔ یہ وہ آیت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے پہلے خطبے میں پڑھی اور روئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور میں نے حضرت کو دیکھا آخری وقت میں، انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا اور کہا ام المومنین رضی اللہ عنہ سے کہ 2، سوا 2، 2.5 سال میں اتنے پیسے میں نے بچوں تم پہ اپنے پہ خرچ کرنے کے لیے بیت المال سے لیے تھے، اور میری بیٹی فلاں جو پلاٹ میرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تحفے میں عنایت فرمایا تھا، اس کو بیچ کر مسلمانوں کے پیسے واپس کر دینا، ایک پائی میں نے مسلمانوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ان کا نقصان بھی نہیں کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رویے کا حوالہ دے کے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا لوگوں مجھ سے توقع بھی نہ رکھنا کہ میں اتنا پرہیزگار جاؤں جتنے حضرت تھے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، انہوں نے کہا میں بس بیت المال سے اتنا لوں گا جتنا میرے لیے ہر سال حج کے لیے کافی ہو جائے اور میرے بچوں کے اس میں کھانے پینے کے لیے اور ضروریات زندگی کے لیے کافی ہو جائے، میں اس سے زیادہ تمہارے بیت المال کو استعمال نہیں کروں گا۔ اور پھر یہ آیت پڑھی کہ اگر تم اپنا خرچہ برداشت کر سکتے ہو تو مت لو، اور نہیں کر سکتے تو اتنا ہی لو جتنا یتیم کی پرورش میں آتا ہے۔ تو اس لاکھ کو جمع کیا جائے گا، مگر کورٹ کے ذریعے سے، تاکہ آئندہ اس کی سند اور یہ سب چیزیں رہیں۔ ایک سوال یہ لکھا ہے کہ اگر بچہ خالصتاً کافروں کی جگہ میں ملے اور مر جائے تو اس کے جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں؟ جو بچے ایسے جو لوگ پھینک جاتے ہیں، اگر کسی مندر سے ملا، گرجے سے ملا،
یا ایسی سوسائٹی ہے جیسے ہندوستان کی کہ کافر مسلمان سب اکٹھے ہی رہتے ہیں، تو اگر یہ کسی خاص ایسے محلے سے جگہ سے جہاں کافروں کا زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور بچہ تو کوئی بھی ہو، چھوٹا یا بڑا، کسی کے لیے بھی مغفرت کی دعا نہیں مانگی جائے گی۔ بس یہ کہا جائے گا اس کے والدین کو تسلی دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کی آخرت کا ذخیرہ بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس بچے سے بہتر اولاد نصیب فرمائے، ایسے جملے کہے جائیں۔ اس بچے پہ خرچ کرنا بہت ثواب کی بات ہے بھیا، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ ہماری فقہ حنفی میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے تھے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اب امام محمد اور حسن بصری پہ کیا اعتراض ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ یہ کہتے تھے میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا مجھے کوئی بچہ ایسا مل جائے جس کا نسب پتہ ہی نہ چلے کہ کس کا بیٹا ہے، تو میں اس پر خرچ کرنے کو اتنا ثواب سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر زمین و آسمان اللہ کی راہ میں دے دوں تو میں اتنا خوش نہیں ہوں گا جتنا اس بچے پہ خرچ کرنے سے خوش ہوں، اس لیے کہ وہ سوسائٹی کا ایک فرد ہے، اس کے حقوق بنتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس بچے کو اس کی اطلاع تک دے کہ تم اس طرح گلی میں پڑے ہوئے پائے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کروا دیا نا، اور یہ ساری سزائیں نافذ ہوئی ہیں، دروں کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیا، اور آپ نے فرمایا اس کی پرورش کرنا۔ اسلام کی تاریخ میں ایک ایک آدمی کا نام درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کیا بات کہی تھی؟ ایک آدمی جھانک رہا تھا دروازے کی ایک سوراخ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، سخت غصے میں تھے۔ آپ نے فرمایا دروازے اسی لیے تو لگائے جاتے ہیں کہ اندر کے حالات کا پتہ نہ چلے، یہ کون بدبخت ہے جو میرے گھر میں جھانک رہا تھا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈی تھی، آپ نے فرمایا میں اس کی آنکھ میں چبو دیتا اور ایسا مارتا کہ اس کی کوئی بدلہ نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ عدالت اس میں کسی پہ مقدمہ نہیں کر سکتی۔ کون آدمی تھا اس کی بھی تحقیق، فلاں کی بھی تحقیق، فلاں۔ اس بچے کے متعلق ایک لفظ نہیں ملتا کہ بچے کا کیا نام رکھا گیا، کہاں گیا، کس نے پال، کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ سوسائٹی لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والی تھی، لوگوں کے عیوب پہ پردہ لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ ان کا موٹو بس ایک ہی تھا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جہاں خدا کی نافرمانی ہوتی ہو یا انسانوں پہ حقوق مارے جا رہے ہوں وہاں پہ کوئی تعاون نہیں۔